ایک فوجی آج ایک فوجی سپاہی کے عشق میں کہانی ہے جو اس کے لیے لاسٹ اسٹینڈ ہے، آخری موقع ہے۔ سورج افق کے قریب تھا، میدان جنگ کی دیاں زمین پر لمبے سائے پھیل رہے تھے، ہوا میں گرد کے ساتھ بارود کی بو بسی ہوئی تھی۔ براوو کمپنی کے سپاہی قطار میں کھڑے تھے، ان کے چہرے مسلسل مشقوں اور مشن سے سخت ہو چکے تھے، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ آج کوئی عام دن نہیں تھا، یہ ان کا آخری قدم تھا، وہ فیصلہ کن لمحہ جب دشمن کی گرفت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ کیپٹن ونین ایک تجربہ کار افسر جس کے چہرے پر مورکوں کے زخموں کے نشان سب تھے، پلاٹون کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی وردی کچھ پرانی ہو چکی تھی، لیکن اس کی چال میں وہی مضبوطی اور آنکھوں میں وہی سختی تھی جو سالوں کی جنگ نے اسے سکھائی تھی۔ وہ جہنم سے گزر چکا تھا، لیکن اس کا فرض ہمیشہ واضح تھا۔ اس کے سپاہی اس کا خاندان تھے، وہ ان کی کامیابی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پلاٹون سخت فارمیشن میں کھڑی تھی، دبی دبی سرگوشیاں آہستہ آہستہ معزوم ہو رہی تھیں۔ جب کپتان میں نے قدم بڑھایا، بدلی پر اس کے جوتوں کی چھاپ سنائی دی اور اس کی آواز خاموشی کو توڑتے ہوئے گونجتے ہوئے آگے زیادہ سنائی دی اور گونجی، سنو سپاہیوں۔ اس کی آواز پراعتماد تھی، تجربے کا وزن اس میں واضح تھا۔ دشمن کی حکمرانی آج ختم ہو جائے گی، میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ مشن تمہاری ہر طاقت کو آزمائے گا۔ ہم نے اس لمحے کے لیے تربیت لی ہے، ہم نے اس لمحے کے لیے لڑائی لڑی ہے، اور ہم اس لمحے کے لیے ہی ٹریننگ کرتے ہیں، اور آج ہم اسے ختم کر دیں گے۔ اس نے کچھ لمحوں کے لیے وقفہ کیا اور اپنے سپاہیوں کے چہروں پر نظر دوڑائیں۔ ہر شخص کے پاس ایک کہانی تھی، یہاں ہونے کی ایک وجہ تھی۔ کچھ نئے رنگروٹ تھے، کچھ جنگ کے پرانے کھلاڑی، لیکن سب میں ایک چیز مشترکہ تھی، وفاداری، وفاداری اور وفاداری۔ وہ کپتان ہنین کا ہر حال میں ساتھ دینے، اور آج وہ اسے میدان جنگ میں بھی تنہا نہ چھوڑنے کا عزم کر چکے تھے۔ جانے سے پہلے میں ایک اہم بات یاد دلانا چاہتا ہوں، کیپٹن ہنین نے کہا، یہ جنگ صرف لڑنے کے بارے میں نہیں، یہ زندہ رہنے اور دشمن کو چالاکی سے مات دینے کے بارے میں ہے۔ تمہیں اپنے احکامات معلوم ہیں، تمہیں وربل آرڈرز معلوم ہونے چاہیے، تمہیں اپنے ہدف معلوم ہونے چاہیے، لیکن یاد رکھو، جنگیں طاقت سے نہیں، حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ I repeat، جنگیں طاقت سے نہیں، حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں۔ اس نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، جہاں دشمن کا قلعہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ہمارا ہدف یہ کمپاؤنڈ ہے، یہ کیمپ ہے دشمن کا۔ اس نے ابلی سے نقشے پر نشان لگایا۔ ہم خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں حملہ کریں گے، شمال کی طرف سے پیش قدمی کریں گے۔ چھوٹی ٹیمیں دشمن میں افراتفری مچانے اور اس کی مواصلاتی لائنیں کاٹنے کے لیے متعین ہوں گی۔ ہم انہیں وہاں ماریں گے جہاں وہ کمزور ہیں، تیز رفتاری اور درستگی کے ساتھ۔ پھر اس میں حکمت عملی واضح کی، الفا کمپنی، تم لوگ آگے بڑھو گے، and before energies rocket launchers کے ساتھ کارڈز کو خاموشی سے ختم کرو گے، بغیر کسی کو خبر ہونے دیے۔ چپ کر چلو، نیچے رہو اور جلد بازی مت کرو۔ خاموشی تمہارا سب سے بڑا چال ہے۔ اس کی آواز مزید سخت ہو گئی، یاد رکھو
عمل کرو. جب ٹریننگ میں ہم اپنا پسینہ بہاتے تھے اب اسی کو یاد کر کے ہم اپنے دشمن کا لہو بہائیں گے. سر کا نشانہ لینا ہمیشہ. اگر سر ناممکن ہو تو سینے پر گولی مارو, نشانہ لگاؤ, گولی چلاؤ اور حرکت میں رہو. وقت ضائع مت کرو. پریوو براوو کمپنی کی طرف بڑھا. اس کی نظریں مزید سخت ہو گئی تھی. براوو, تمہیں دشمن کی دیوار توڑنی ہے. دھماکات خیز مواد تیار ہے اور گیٹ کو دھماکے سے اڑا دینا ہے. جیسے ہی گیٹ کھلے تم فلیش بینک گرینڈ استعمال کرو گے. دشمن کو الجھا دو اور اپنی رائفلز کے ساتھ تو AK-47 جتری کا استعمال کرو تاکہ دشمن کی دفاعی لائن توڑ سکو. حملہ تیز اور مضبوط ہونا چاہیے. 2 منٹ کے اندر اندر تمہیں بیرونی علاقے کو صاف کرنا ہوگا. میں دہراتا ہوں, 2 منٹ کے اندر اندر تمہیں بیرونی علاقے کو صاف کرنا ہوگا. اس کے بعد مکمل جنگ شروع ہو جائے گی. کپتان اومین نے دیر سانس لی. اپنی پلاٹون پر ایک بار پھر نظر ڈالی. مشین گنز, راکٹ لانچرز, LMGs, U3s, چارلی کمپنی. اس کا لہجہ نرم مگر پرعزم تھا. تمہارے پاس بھائی اسلحہ ہے اور 50 کلے تیار ہیں. جیسے ہی جنگ شروع ہو تمہیں فائرنگ سپورٹ فراہم کرنی ہے. دشمن کو دباؤ میں رکھو, انہیں سر اٹھانے نہ دو. اگر حالات خراب ہو جائیں تو تم ہی ہماری آخری دفاعی دیوار ہو. اس نے کچھ لمحے وقفہ لیا تاکہ اس کے الفاظ کا اثر گہرا ہو سکے. سپاہی خاموش تھے, پوری توجہ سے سن رہے تھے. یاد رکھو, اس نے کہا, تمہارا سب سے بڑا سہارا تمہارے ساتھی ہیں, تمہارے اپنے بھائی ہیں. اپنے بھائیوں پر بھروسہ کرو اور وہ تم پر بھروسہ کریں گے. اپنی تربیت پر بھروسہ کرو. جیسے ہم ٹریننگ کے دنوں میں اپنی تربیت میں اپنا پسینہ بہاتے تھے ویسے ہی آج ہم اپنے ہتھیاروں سے اپنے دشمن کو لہو لہا کر دیں گے. اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کرو اور سب سے بڑھ کر خود پر بھروسہ کرو. تم صرف سپاہی نہیں, تم جنگجو ہو اور آج ہم دشمن کو یہ ثابت کریں گے. کپتان نے آخر بار سر ہلایا, اس وقت کی طرف دیکھا جو پہاڑ کے پیچھے ڈوب رہا تھا. یاد رکھو, اس کی آواز دھیمی ہو گئی, ہم صرف فتح کے لیے نہیں لڑتے, ہم ان کے لیے لڑتے ہیں جو ہم سے پہلے یہاں لڑے اور کبھی واپس نہیں آئے. ان کے خون کا قرض چکانے کے لیے لڑتے ہیں. سپاہی اب پہلے سے زیادہ مضبوط سے کھڑے تھے. ان کے دلوں میں خوف کی جڑ عزم نے لے لی تھی. الفاظ کا وقت ختم ہو چکا تھا, عمل کا وقت. آخری احکامات دیے جا چکے تھے. وہ سب تیار تھے. جنگ کا میدان بے رحم تھا. افراتفری, شور و تباہی ہر طرف تھی. کپتان اونین اپنی رائفل سنبھالے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سپاہیوں کی قیادت کر رہا تھا. دھوئیں اور گولیوں کی بوچھار میں راستہ بناتا ہوا الفا کمپنی نے خاموشی سے دشمن کے گارڈز کو ختم کیا. براؤن نے دھماکے سے دروازہ توڑا اور دشمن کے کیمپ میں داخل ہو گئے. چارلی نے بھاری فائرنگ سے دشمن کو زمین میں دبا دیا تاکہ براوو کمپنی آسانی سے آگے بڑھ سکے. آخرکار گھنٹوں کی لڑائی کے بعد دشمن کا قلعہ فتح ہو گیا. میدان جنگ پر خاموشی چھا گئی. براوو پلاٹون زخمی تھی مگر ناقابل شکست تھی. کپتان اونین نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور کہا, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. یہ فتح ہماری ہے مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. آج رات آرام کرو, کل اگر ضرورت پڑی تو پھر لڑیں گے. کپتان اونین نے سب کو اسمبلی ایریا میں اکٹھا کیا اور سب جوانوں کے ساتھ بات کی اور سب جوانوں کا مورال بوسٹ کیا اور کل کے آپریشن کے لیے دوبارہ آرڈرز دے دیے اور ساتھ میں برخاست کرنے سے پہلے ایک پرعزم زوردار پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.